بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ویورز، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلے جو میں نے باتیں کی تھی دل کی، ان کے پیش نظر آج میرا دل ہے کہ میں پھر بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں یہ ڈسکس کروں فلسطین والوں کے بارے میں، کیونکہ یہ ابھی کوئی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، مطلب ظلم ان کے بڑھتے جا رہے ہیں، اس قدر بڑھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ کتنے، میں تو سوچتی ہوں یہ بزدل ہیں جو اتنے بہادروں پہ حملے کر کر کے ان کو شہید کر رہے ہیں، اور ان کو دیکھ کے دنیا والے جو ہیں وہ کتنے ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہ ان کا ہی دیکھا ہے جو اتنا ظلم سہ کے بھی کہتے ہیں کہ ہم شہید ہو جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، بچے بھی کہہ رہے ہیں لیکن اپنی ہم جگہ کیوں چھوڑیں اپنی جگہ، جب کہ انہوں نے ان کو پناہ دی تھی جب یہ اسرائیلی آئے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ عیسائی ہم سب مل جل کے رہیں۔ آج وہی بات ہے کہ جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے، جنہوں نے ان کو جگہ دی ہے، وہی ان کو نکال رہے ہیں اور اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ ایک ہاسپٹل تھا شفا، وہاں پہ ان کا علاج ہوتا تھا، ان کے آپریشن اور جو زیادہ سیریس مسئلے ہیں، جیسے اب عورتوں کو سی سیکشن کر رہے ہیں عورتوں کے، اور بچے مرے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی علاج ہے ہی نہیں، جو چیزیں میسر ہوتی ہیں آپریشن وغیرہ کے لیے وہ ہے ہی نہیں، انہوں نے اسپتال کو یہ اڑا دیا ہے، اور جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کو انہوں نے ایسے لٹایا ہوا ہے جیسے ان کو ضرورت ہے مشین کی، آکسیجن کی، وہ بیچارے تڑپ رہے ہیں جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، اتنے یہ ظالم انسان ہیں، ان کا ظلم کر کر کے ابھی ان کا دل نہیں بھرا، ایسے لگتا ہے جیسے پاگل ہیں یہ، کتنا بندہ ان کے بارے میں سوچے کہ بندہ یہی سوچے کہ اب ظلم کر کر کے تو ان کو اتنا نہیں ہے کہ دنیا سارے وبیلا کر رہی ہے، رو رہے ہیں لوگ، پیٹ رہے ہیں، اور یہ اپنے ظلم سے باز نہیں آتے، آخر یہ ان کے دماغ میں کیا ہے؟ یا تو یہ پاگل ہیں سارے یا پھر کوئی وجہ ہے۔ اب یہ بھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ پیسہ اپنی فیملی میں کیوں رکھتے ہیں، پیسہ انہوں نے اتنا بنایا ہے کہ پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے سامنے آئے پیسے کے بلبوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ ہے، پیسے میں ساری طاقت ہے، پیسے میں یہ پیسہ ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ ساری دنیا پہ حکومت کر رہی ہے، آگے سب کو لگایا ہوا ہے انہوں نے اور ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسے جو انہوں نے بنائے ہیں یہ اپنے خاندان میں کیوں رکھتے ہیں، کیوں رکھ رہے تھے شروع میں، انہوں نے پیسہ بنایا ہے اپنے پاس ہی، اپنے گھر میں ایک قسم کا انہوں نے پیسہ رکھا ہے، ان کو اتنا تھا احساس کمتری کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ شروع سے ہی انہوں نے یہ بنیاد ہی رکھی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہی نہیں ہے، پیسہ جو ہے ہم خود بنائیں گے اپنی طاقت اور لوگوں پہ ہم حکومت کریں گے، آخر انہوں نے پیسہ اپنے خاندان میں کیوں رکھا ہے؟ یہ میں اپنی کولیگ سے پوچھتی ہوں کہ مطلب یہ کیا بات ہے، ان کے دماغ میں کیا تھا، یہ پاگل تھے سارے یا ان کو احساس کمتری تھا یا کیا تھا، کیوں انہوں نے پیسہ بنایا اور اپنے گھر میں رکھا ہے ایک قسم کا؟ دیکھیں جہاں بھی یہودی گئے ہیں نا، ان کی ہسٹری پہ جھانکنا ضروری ہے، جہاں بھی یہ یہودی گئے ہیں ان کو ہمیشہ پرسیکیوٹ کیا گیا ہے، یہ بات جاتی ہے واپس نبی عیسیٰ علیہ السلام تک، اچھا۔ کیونکہ جب نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا تو انہوں نے یہودیوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ہاں تو ہم تو مانتے ہیں یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تھا، وہ پھر آخری وقت پہ آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، مگر یہودیوں نے ان کو ماننے سے صاف انکار کیا، اور عیسائی جو ہیں، عیسائی یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کو ٹارچر کیا اور پھر ان کو شہید کیا، وہ تو عیسائی یہ کی مانتے ہیں۔ سوری وہ تو کیا ہی ہے نا انہوں نے، کیسے ان کو سلیب پہ لٹکایا ہے اور ان کو، جی عیسائی جیسے مانتے ہیں۔ ہاں جیسے عیسائی کہتے ہیں اور دکھاتے بھی ہیں ہر سال جب ان کا دن آتا ہے تو۔ تو اس وجہ سے جو عیسائی تھے
وہ ان کو اور مسلمان بھی ان سے شکی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ایسی کچھ باتیں ہیں ہسٹری میں ان کی. مگر زیادہ تر جو تھے عیسائی یہ کہتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ظلم کیا، زیادتی کی، تو آپ کسی یہودی کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کسی یہودی کو اپنے گھر بھی رکھو گے تو رات کو اور ہوگا، صبح کو اور اور ہوگا. ہوگا. تو اس وجہ سے نا لوگوں نے ان کو زیادہ اپنے پاس نہیں آنے دیا. یہ ہمیشہ آؤٹ سائڈر تھے، یہ آؤٹ سائڈ ہی رہے تھے، باہر ہی رہے تھے. تو اس وجہ سے نا ان کی جو پرسیکیوشن ہوئی ہے، ان کو جو کئی دفعہ ان کو کئی ملکوں سے نکالا گیا باہر، انہوں نے دھکے کھائے. اس وجہ سے ان کے اندر یہ تھوڑی بہت احساس کمتری تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے دولت اپنے خاندانوں میں ہی رکھی، اپنے کمیونٹی میں رکھی. ایک کوئی یہودی کمیونٹی ہو نا، وہ باقی جو اپنے کمیونٹی میں یہودی ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گی. اگر ایک یہودی ہے، اس نے بزنس خریدنی ہے، وہ ڈھونڈے گا یہ 10 بزنس پیپل ہیں، وہ دیکھے گا کہ ان 10 میں سے یہودی کون ہے، میں اپنے یہودی کے پاس جا کے بزنس وہ کروں میری گا، مدد کرے گا. وہ میری مدد کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچانا. تو انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے خاندان ان کے پیسے اکٹھے کرتے رہے، اور ان کے اپنے کانٹیکٹس، اپنے جو نیٹ ورک تھے، اپنی کمیونٹیز میں اس طرح وہ گرو ہوتے گئے. مگر اگر آپ کسی یہودی کے پاس جا کے پوچھو کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ کدھر سے آیا، کوئی امیر یہودی کے پاس جا کے پوچھو نا، کوئی میجک کیا یا کیا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ایک الفاظ، وہ کہتے ہیں زداکا. صدقہ. عبرانی زبان ہے، ہیبرو زبان میں زداکا کہتے ہیں. اچھا. زداکا ہوتا ہے صدقہ. 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 وہ کہتے ہیں کہ ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ 10% دینا اپنی انکم سے واجب ہے، تو اس وجہ سے ہم صدقہ دیتے ہیں. ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا ہے the generosity of your hand. اشار تسشار عبرانی میں کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دینا آپ کو امیر کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ صدقے پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. کتنے وہ جوش سیکرٹس آف ویلتھ میں، وہاں پہ بندہ جا کے یوٹیوب پہ خود دیکھ سکتا ہے نا، کہ اتنے زیادہ یہودی ہیں جو یہ اپنی مثال دیتے ہیں کہ ہمارے پہلے سال انکم یہ تھی، ہم نے 10% ڈیڈیکیٹ کیا، وہ دیا صدقہ میں، پھر اگلے سال ہماری جو انکم تھی اس سے کئی گنا زیادہ آئی. ہوگی. تو وہ اپنے ریکارڈز دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے ہم نے نہ جمع کیا، کیونکہ ہم نے صدقہ کو آزما کے دیکھا. وہ ملخائی ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ابخنونی نہ بزوس، کہ آپ خدا کو، حشم کو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے سوائے صدقہ سے، کہ خدا کہتا ہے کہ مجھے آزما کے دیکھو، صدقہ سے، صدقے سے آزما کے دیکھو. ابخنونی نہ بزوس، آزما کے مجھے دیکھو صدقے سے. یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے نا، صدقہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے. اب یہ تو اگر ان کا بلیف ہے یا اس طرح یہ کرتے ہیں صدقہ دے کے، پہلے یہ صدقے پہ اتنا یقین کرتے ہیں خدا کو آزمانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سے زیادہ دولت دے گا، ہم آگے صدقہ ڈبل کریں گے اور زیادہ ہوگا، اسی طرح بڑھتا جائے گا. یہ ایسے کرتے ہیں نا کہ ان کا نیا سال ہوتا ہے، جیسے ہمارے مسلمانوں کا ہوتا ہے پہلی محرم، پوری دنیا میں گلوبلی ہوتا ہے 1 جنوری. ٹھیک ہے، مگر ہر کلچر میں اپنا اپنا نیا سال ہوتا ہے، اور یہودیوں کے بھی نیا سال ہوتا ہے. اس دن کو کہتے ہیں روش ہاشانہ. روش ہاشانہ میں یہ اپنے ربائی کے پاس جاتے ہیں. ربائی ہوتے ہیں ان کے مولانا کے پاس جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور مولانا سے بات کرتے ہیں. مولانا ان سے پوچھتے ہیں کہ اس سال جو نیا سال شروع ہونے والا ہے، آج روش ہاشانہ کا دن ہے، اس دن میں آپ کی اینڈ آف دی ایئر، سال کے آخر پہ آپ کی تنخواہ کتنی، ایسٹیمیٹڈ تنخواہ کتنی ہوگی. وہ بندہ کہے گا فار ایگزامپل $100,000، $100,000. وہ کہے گا ٹھیک ہے، آپ کا 10,000 پھر بنتا ہے صدقہ، 10% آپ نے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نا کہ سال کے شروع میں ہی، پہلے دن میں ہی وہ پلیج کر دیتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں 10,000 ہوگا، میں نے دینا ہے، مہینے کے اتنے اتنے بنتے ہیں، ہفتے کے اتنے اتنے بنتے ہیں. وہ پھر پورا سال دیتا رہتا ہے ربائی کو. یہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے سال کے شروع میں اس نے ایک پرومس کیا ہے، اس نے ایک پلیج دی ہے کہ میں یہ کروں گا. اس کا دماغ کھلا ہوا ہے، اوپن فار اپرچونیٹیز. رستے اس کے خود بہت، اس کا یقین آزمانے والی بات ہے نا، کہ وہ رستے اس کے خود بہت نکل آتے ہیں. یہ بہت زیادہ کیا نام ہے،
یہودی یہ جو سٹوریز بتاتے ہیں کہ کیسے ہم نے روش ہاشانہ میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنے ہزار دیں گے، اور رستے ہمارے خود بخود نکلے کہ کیا کہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے، جو ہماری سرکل ہے، وہ گرو ہو گئی ایک دم سے صدقے کی ہمارے برکت ہے نا. صدقے، اور ایک دم سے ہمارے لیے غیب سے پروجیکٹ آ گئے، ایک دم سے ہمارا کام انکریز ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ صدقہ خود بخود آ گیا ہمارے ہاتھ میں نا دینے کے لیے آگے. تو یہ ہوتا ہے. مگر جو دوسری کمیونٹیز ہوتی ہیں ان میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے بل دو، پہلے یہ خریدو، پہلے یہ گروسریز لو، پہلے اپنے اخراجات پورے کرو نا، پھر جو باقی جو بچ گیا وہ تھوڑا صدقے میں 10 15 20 30 رکھ ان دو. کا کوئی وہ اس طرح نہیں ہوتا. ان کا یہ ہے کہ پیسہ آنے سے پہلے ہی انہوں نے ایک کانٹریکٹ پہ، جیسے وربل کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور پہلے دن سے ہی پیسہ آنے سے پہلے ہی وہ شروع کر دیتے، نیت بنا دیتے ہیں، رستے ان کے خود بخود کھلتے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اتنے زیادہ یہودی ہیں جو بلینئرز ہیں، سب تو جانتے ہیں بل گیٹس کو، ٹھیک ہے. بل گیٹس ایوری بڈی ہیٹس، بل گیٹس اب فیمس ہے، شروع سے بھی فیمس تھا مگر اب کچھ کووڈ سے بعد کچھ زیادہ ہی فیمس ہو گیا ہے. اس کی ایسٹیمیٹڈ نیٹ ورتھ ہے 126 ارب ڈالر، اس میں سے 10% صدقہ. ٹھیک ہے. جارج سوروس ہے 300 ملین، وہ بھی یہودی ہے بل گیٹس کی طرح، 300 ملین اس کی 10% اس میں صدقہ. مائیکل بلومبرگ اس کی ہے 1.7 ارب، 10% صدقہ. دیکھو پھر ان کی نیٹ ورتھ کیا ہے، اس میں سے 10% ہمیشہ صدقے میں جاتا ہے، کیونکہ یہودیوں کے کلچر میں شروع سے ہی تھا، بچپن سے انہیں سکھایا جاتا ہے پیسہ پاور ہے. آپ کے پاس پیسہ ہوگا آپ کی آزادی ہوگی، کیونکہ انہوں نے دھکے بہت کھائے ہیں. ان کے پاس ملک نہیں تھا، کیسے فلسطین میں جا کے گھسے. انہوں نے پہلے پیسے بنانے تھے، کیونکہ ان میں یہی تھا کہ آپ کو کوئی بٹھاتا نہیں ہے پاس، آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پیسے کے اوپر فوکس کیا. اور ان کے کلچر میں پیسہ برا نہیں ہے. جیسے انفارچونیٹلی ہمارے کچھ کمیونٹیز ہیں جہاں پہ آپ کسی کو دیکھو جس نے تھوڑی بہت فائنینشیل سکسیس اچیو کی ہے، تھوڑا بہت وہ سکسیڈ ہوئے، ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں، انہوں نے محنت کی ہے، تو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے لوگ تو زیادہ تر یہی ضائع کرتے ہیں، یہ پیسہ آیا کدھر سے ہے، پتہ نہیں مارا کدھر سے ہے انہوں نے، یا یہ کسی کو دیتے ہی نہیں ہے صدقہ. اور واقعی یہ بات میں تو سمجھتی ہوں کسی حد تک ٹھیک ہے. جن کے پاس اتنی دولت ہے نا، وہ دیتے ہوئے بس ہچکچاتے ہیں ویسے. مگر دیکھو یہ ہوتا ہے نا، جو اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں، جو جیسے ہماری کمیونٹیز میں کلچرلی ڈالا گیا ہے کہ پیسہ نہ مانگو سکون مانگو. ٹھیک ہے. مگر میں کہتی ہوں، میرا سوال یہ بنتا ہے آگے سے کہ اگر آپ بجلی کا بل نہیں دے سکتے، آپ اپنا کرایہ نہیں دے سکتے، مالک مکان کرایہ مانگ رہا ہے، اگر آپ اپنے گروسریز کے بل نہیں دے سکتے، اگر آپ اچانک سے بیمار ہو گئے، آپ کام نہیں کر سکتے، بل نہیں دے سکتے، تو سکون آپ کا کدھر گیا ہے؟ پیسے کے بغیر سکون تو نہیں ہے. حقیقت. مگر ہمارے کلچر میں یہ کیوں لوگوں کے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے؟ اگر کوئی بچہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، پیسے بنانا چاہتا ہے، اس کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے اور نہیں اللہ رسول کرو اور سکون مانگو، پیسہ نہ کرو، پیسہ نہ کرو. کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ پیسے والے بندے جو ہوتے ہیں یا لالچی ہوتے ہیں، یا وہ صدقہ نہیں دیتے، یا وہ کسی سے کھینچ کے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ کسی کا حق مار کے وہ پیسے لیتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اچھی نیت سے کمائے ہو سکتا ہے ان کی حق حلال کی کمائی ہو سکتا ہے انہوں نے دن رات محنت کی ہو. وہ یہ نہیں دیکھتے. وہ انہیں اس طرح سے برین واش کیا گیا ہے نا کہ پیسہ برا ہے. مگر یہودیوں کے کلچر میں یہ نہیں ہے. ان کے کلچر میں یہ ہے کہ پیسے میں آپ کی آزادی ہے، کیونکہ پیسہ ایک چیز ہے استعمال کرنے کے لیے. پیسہ ہوگا تو آگے سارا کچھ کریں گے. اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ علاج ہوگا، ایجوکیشن ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا. تو پیسہ آپ کی آزادی کے لیے بہت اہم ہے. یہ بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے یہودیوں کے، مگر ہماری کمیونٹیز میں انفارچونیٹلی اپوزٹ ہے. واقعی یہی بات ہے. بندہ اب میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو انہوں نے پہلے تو پیسہ اپنے خاندان میں انہوں نے ٹرک رکھی ہے کہ پیسہ خاندان میں ہونا چاہیے.
اور دوسرا یہ ہے کہ اب جو بھی انہوں نے ایسے ہی کمایا، اور دوسرا صدقہ دیتے ہیں، صدقہ یا صدقہ، میں صدقہ ہی کہوں گی. تو یہ ان کا ایک اس لحاظ سے اگر انصاف کرو نا تو ان کی دونوں چیزیں اچھی ہیں. پیسہ بھی ہونا چاہیے حق حلال کا بنانا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ صدقہ بھی دینا چاہیے. پر جتنا بھی جو کچھ ہے، جو بھی طریقہ ہے پیسہ اندر لانے کا، یہ ان کے پاس ہے. آخر یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اتنے چلاک کیوں ہیں؟ میں بھی کہہ رہا کیونکہ یہ پیسے کے معاملے میں بہت زیادہ تیز ہے. دیکھو، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے نا دماغ سے شروع ہوتی ہے بات. اگر آپ سوچو کہ پیسہ بری چیز ہے یا پیسے سے نفرت کرو یا مگر جب ہاتھ میں آتا ہے تو نفرت نہیں نا لوگ کرتے. نفرت تب کرتے جب کسی اور کے ہاتھ میں ہو. اپنے ہاتھ میں آئے تو نفرت نہیں، بڑی محبت ہوتی ہے، بلکہ سینے سے لگا کے اس پیسے کو رکھتے ہیں. مگر اگر کسی کے اور کے ہاتھ میں ہو تو دیکھو وہ پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس یہ، ان کو پتہ نہیں کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. وہ آلریڈی ان کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پیسہ جو ہے منی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک جو ان لوگوں کے پاس ہے. اسی لیے ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے، اسی لیے ان کے ہاتھ میں ایجوکیشن سسٹم ہے، اسی لیے ان کے ہاتھ میں بینکس ہیں، اسی لیے جتنی انرجی کمپنیز ہیں اب ان کے ہاتھ میں ہے. کیونکہ ان کے دماغ میں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہوگا، ہم ان لوگوں کے اوپر حکومت کریں گے. راس چائلڈ فیملی سب سے بڑی مثال ہے ان کی. راس چائلڈ فیملی جو ہے اشکنازی یہودی ہیں، وہ یہودیوں کا ایک گروپ ہے، اشکنازی ہیں وہ. ان کی ایسٹیمیٹڈ تقریباً ان کی جو نیٹ ورتھ ہے نا، اب یہ چھپی ہے. کچھ لوگ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ ان کی نیٹ ورتھ ہے 500 ٹریلین. بلین نہیں ٹریلین. کیونکہ یہ جو ہے راس چائلڈ فیملی یہ سب کچھ چلاتے ہیں. انہوں نے پیسے بنائے بینکنگ کے تھرو. یہ جو راس چائلڈ تھے نا، جو باپ تھا مائر ارمشال راس چائلڈ، اس کے 5 بیٹے تھے. اس نے اپنے 5 بیٹوں کو یورپ کے 5 شہروں میں بھیجا. لندن جو کیپٹل ہے، ٹھیک ہے، انگلینڈ کا کیپٹل ہے لندن، فرانس کا پیرس، ٹھیک ہے، وینس، ادھر ادھر بھیجتے رہے انہیں، وینا. اور انہوں نے جا کے وہاں پہ بینک کھولے. اچھا. انہوں نے پھر 5 بیٹوں نے انہوں نے بینک کھولے. انہوں نے ایک نیٹ ورک، یورپین نیٹ ورک بنایا جو وہاں کی جو رائل فیملیز تھے نا ان کے ساتھ کلوز ہوئے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے 500,000 برانچز ان کی آہستہ آہستہ ہوگی بینکوں کی. راس چائلڈ فیملی، یہ فیملی وہ ہے نا کہ بینکنگ سے انہوں نے پیسے بنائے کیونکہ ہر چیز میں پیسہ ضرورت ہوتا ہے. انہوں نے اتنی زیادہ ورلڈ وار 1 جو ورلڈ وار 1 تھی، ورلڈ وار 2 نپولین سے انہوں نے شروع کیا. جب نپولین نے جنگ کی تھی نا تو انہوں نے نپولین سے شروع کیا، اس کو انہوں نے فنڈنگ دی. جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں انہوں نے بینکس کے تھرو انہیں لونز دیے، ان کی ہیلپ کی ویپنز خریدنے میں. راس چائلڈ فیملی وہ ہے، ہر جنگ میں انہوں نے حصہ لیا. ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، ویتنام وار، جدھر بھی نا آپ دیکھیں راس چائلڈ فیملی کا ہاتھ ہے. کیونکہ یہ بینکس چلاتے ہیں اور یہ ہیں اشکنازی یہودی. پیسہ دیتے ہیں پھر پیسہ ڈبل پھر وہ پیسہ سود کے ساتھ بھی. اچھا یہ بھی ہے یہودیوں میں عام کہ ایک دوسرے کو سود سے پیسہ اگر دے بھی نہ قرضہ تو ایک دوسرے سے سود نہیں لیتے، اپنوں سے نہیں لیتے، دوسروں سے لیتے ہیں. تو یہ تھا نا کہ راس چائلڈ فیملی یہ اس لیے جنگوں میں پہلی بات یہ پیسہ ان کے پاس، بینکس ان کے، ٹھیک ہے. جب جنگ ہوتی تھی نا تو لوگ آتے تھے، جو بھی کنٹری ایٹ وار تھی، جو بھی ملک جا رہا تھا جنگ پہ، کہ ہمیں اتنے زیادہ پیسے چاہیے. جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو ظاہر اسلحہ بھی چاہیے، آپ نے وہ سولجرز کو بھی سب کچھ، آپ کے اتنے زیادہ. جنگ مفت کی نہیں ہوتی، جنگ میں بہت زیادہ پیسا لگتا بھی ہے اور بہت زیادہ پیسہ بنتا بھی ہے. جن لوگوں کو یہ فنڈ کرتے تھے نا، آخر پر یہ ایسے نا جیسے شطرنج بندہ کھیلتا ہے، چیس بورڈ پہ پیسز ہوتے ہیں. یہ ڈیسائیڈ کریں نا کہ ہم اس ملک کو زیادہ پیسے دیں گے، اس ملک کو زیادہ فنڈ کریں گے.
ان کے پاس زیادہ ہتھیار ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسکیل کو ٹپ کر دیا, آپ نے اسکیل کو اس طرف کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی جیتیں گے, کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا, اسلحہ زیادہ ہوگا, ریسورسز زیادہ ہوں گی, تو یہ جیتیں گے. تو تب یہ جا کے نا اس اکانومی میں بھی پیسوں سے انویسٹ کر سکتے ہیں. جو جو جنگ ہار رہے ہیں ان کی سٹاکس نیچے گر رہی ہیں, ان کی پراپرٹی کی ویلیو نیچے گر رہی ہے. یہ ایسے ملک بناتے ہیں اور ملک تباہ کرتے ہیں جنگ کے تھرو. دیکھو نا ان کے پاس ٹرکیں بہت ہیں. اب یہ ہے نا کہ اب پیسے کے اوپر یہ اب پوری حکومت پہ کر رہے ہیں, پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں, ہے نا. انہوں نے بینکس, جیسے انہوں نے بینک سے شروع کیا نا, اب یہی روتھشائلڈ فیملی آئل میں بھی گئی ہے, کنسٹرکشن میں بھی گئی ہے, ریئل اسٹیٹ میں بھی گئی ہے, مگر اب جو ہے نا اب وہ انرجی اور فوڈ سپلائی میں جا رہے ہیں. یہ 5G اور یہ سب کچھ نکلا جو ہے انرجی اور یہ الیکٹریسٹی اور یہ جو بلز اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے, ان کا ہاتھ ہے ان میں. جو فوڈ سپلائی ہے, فوڈ سپلائی ہوتا ہے جہاں پہ فارمرز گرو کرتے ہیں, جہاں سے وہ لاز بنتے ہیں کہ کھانا ادھر ادھر جا سکتا ہے, اس کی سٹینڈرڈ کیا ہوتی ہے فوڈ کی, فوڈ فارمرز کیسے گرو کرتے ہیں, فوڈ کیسے گرو. ہر چیز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی فارمر ہے, اس نے باہر لگایا ہوا ہے کھانا اور مٹی سے نکلتا ہے, زمین سے باہر آتا ہے تو آپ کی گھر تک پہنچ جاتا ہے. نہیں, قانون ہوتے ہیں کس ماحول میں آپ کھانا گرو کر رہے ہو, کیا کیا مٹی میں کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, کس طرح کا پانی آپ دے رہے ہو, کیا فرٹیلائزر استعمال کر رہے ہو, ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے. وہ زمانہ نہیں ہے جیسے لوگ دماغ میں سوچتے ہیں 70 سال 50 سال 30 سال پہلے. نہیں, اب انہوں نے پوری مونوپلائز کیا ہوا ہے یہ سب کچھ. تو انہی کی کمپنی تھی روتھشائلڈ, انہوں نے مونسینٹو میں بھی پیسے لگائے تھے. مونسینٹو ایک ایسی ظالم کمپنی ہے. جو بل گیٹس ہے نا مائکروسافٹ کا, بل گیٹس نے مونسینٹو کے $400 بلین کے شیئر خریدے تھے. مونسینٹو نے اتنا ظلم کیا تھا نا فارمرز کے اوپر جو صحیح طریقے سے فوڈ گرو کرتے تھے, آرگینک اور صاف پاک کھانا جو گرو کرتے تھے. انہوں نے جا کے ان کے اوپر ایسے قانون بنائے کہ آپ نے یہ دوائیاں استعمال کرنی ہے کھانے کے اوپر, ایسے ایسے آپ نے کرنا ہے. تو یہاں پہ جا کے نا ان کا ہاتھ ہر جگہ ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ہاتھ 2010 میں بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن bought 500,000 shares in Monsanto. مجھے تو یہی بات ایک دماغ میں آتی ہے کہ یہ بہت چالاک اور بےایمان ہے, پیسہ بنانے میں بھی اور بندوں کو ظلم کرنے پہ بھی. ہر جگہ ان کا وہ ہے, ہاتھ ہے. اگر ہم یہ سوچیں نا, اگر ہم یہ کھانے پینے میں بھی ان کی بےایمانی ہے, اور یہ سوچیں کہ اب صرف بیچارے فلسطین والے پس رہے ہیں, یہ ساری دنیا کو آگے انہوں نے لگایا. مگر انہوں نے ایسے لگایا ہوا ہے نا کہ آپ کو نظر نہیں آتے. اب یہی جو مونسینٹو تھا جس کے بارے میں کہہ رہی تھی, ان کا انہوں نے اگزامپل لیا مونسینٹو کا. چھوٹی سی مثال ہے, مونسینٹو کے فارمرز جو گرو کرتے ہیں کارن, انہوں نے وہی کارن دیا چوہوں کو. اچھا, کہ ان کے اوپر اتنا انہوں نے دوائیاں ڈالی ہوتی ہیں نا کھانے کے اندر کہ انہوں نے ٹیسٹ کیا. مونسینٹو کارن کو انہوں نے لیب رائٹس کو دیا دیکھنے کے لیے کہ کیا ریئیکشن ہوگا, اور وہ لیب رائٹس کو کڈنی ڈیمیج ہوا, لیور ڈیمیج ہوا, ریپروڈکٹیو سسٹم ان کے خراب ہو گئے. یہی کھانا تو وہ انسانوں کو دیتے ہیں. دیکھو نا, اتنا زہریلا کھانا. اور بل گیٹس کو سب جو کھل کے بندہ کیسے بات کر سکتا ہے, آخر یوٹیوب ہے. بل گیٹس کو لوگ کووڈ کے بعد بہت اچھی طرح سے جان گئے ہوں گے کہ بل گیٹس نے کیا کیا کیا. دیکھو نا میری بات سنو جی, یہ اب جو باتیں ہیں نا یہ طرح طرح کی نکل رہی ہیں, لیکن بندے سوچ رہے ہیں فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. وہی دیکھ کے نا بندوں کو آگے مطلب سوچنا چاہیے سب کو کہ یہ پوری دنیا پہ اندر ہی اندر ظلم کر رہے ہیں, طرح طرح کے ظلم کر رہے ہیں. پیسہ یہ بنا رہے ہیں, کیسے بنا رہے ہیں, لوگوں کی جو بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا ہاتھ ہر جگہ میں ہے. اوپر سے یہ مدد کر رہے ہیں, اندر سے انہوں نے چھری رکھی ہوئی ہے, گن رکھی ہوئی ہے, بندوں کو مار رہے ہیں. کیسے مار رہے ہیں, پیسے دے کے بندوں کو, مطلب قرضے ہی دیتے ہیں نا, پھر سود سمیت واپس کرتے ہیں. جیسے پاکستان کتنا قرضے میں تھا. ہاں, یہ اب ان کے پاس اب بھی ہے. اب سوچو جو پہلے ہم لوگ کھاتے تھے, ہمارے دادی دادا, ہماری پہلے جو بڑے
کھاتے تھے وہ کتنے اسٹرانگ تھے کیونکہ وہ صحیح چیزیں کھاتے تھے. جب ہم بھی چھوٹے تھے نا تو ہمیں نہیں پتا تھا کینسر بھی ایک بیماری ہے. ہاں اب اللہ شوگر معاف کرے کتنا بلڈ کینسر پریشر عام سا ہو گیا ہے. گردے یہ سارا کچھ یہی کر رہے ہیں اور بیٹھے بٹھائے یہ سب کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس لیے پلیز ان باتوں کو سوچو. یہ نہ سوچو کہ فلسطین والوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, یہ پوری دنیا پہ ظلم کر رہے مگر ہیں. جو ان کے فلسطین بارے والوں میں کے اوپر آواز اٹھائیں. مگر جو فلسطین والوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں نا وہ ان لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ہاں یہ ایسے جیسے بلی ان دا پلے گراؤنڈ, جیسے ایک بلی ہوتا ہے کسی کمزور بچے کو مارتا ہے. ان کے پاس نہ کوئی اپنے ویپنز ہیں نہ وہ یہ جو لوگ حماس کرتے ہیں. انہوں نے الشفا کو کیوں اڑایا؟ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ حماس نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے. میں آپ کو کہتی ہوں کہ جہاں پہ یہ فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا بہت زیادہ لوگ ہیں جو دنیا میں دیکھ کے رو رہے ہیں. اتنے زیادہ وہ ڈپریشن میں بھی چلے گئے دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مگر میں اتنی حیران ہوں یہ دیکھ کے کچھ اسرائیل سائڈ پہ ایسے شیطانی ٹائپ لوگ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ ہیں. انہوں نے ویڈیوز اتنے بیہودہ بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ فلسطینیوں کے مرنے کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ ویڈیوز ایسے بھی ہیں کیونکہ فلسطینیوں کے پاس جب پانی انہوں نے کیا پانی کے ساتھ انہوں نے جو پائپس لے کے آتے تھے پانی فلسطین میں, انہوں نے اسرائیلی آرمی نے جا کے انہی پائپس کے اندر سیمنٹ ڈالا تاکہ ان تک پانی نہ پہنچے. ان کے پاس 15-20 دن تک پانی نہیں آتا. پانی ایک بنیادی ضرورت ہے. تو یہ ان کے پاس بجلی نہیں ہے. آپ دیکھیں ویڈیوز کتنے زیادہ ہے. ڈاکٹرز ہسپتال میں جو اپنی موبائل لائٹوں کے ساتھ نا لوگوں کے آپریشن کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انہوں نے اسرائیلیوں نے جو پرو اسرائیل ہیں انہوں نے ویڈیوز ایسے بنائے ہیں کہ انہوں نے میک اپ لگایا چہرے کے اوپر اور پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر نیل ہے, ہم زخمی ہیں اور دیکھو ہم فلسطینی ہیں, ہم کتنا ہم مر رہے ہیں, کتنا انہوں نے مذاق, انہوں نے جوک بنایا, انہیں موک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے ویڈیوز ایسے بنائے. ویڈیوز ایسے بھی ہیں کہ لوگ نہ نلکے کھول رہے ہیں بند کر رہے ہیں, کھول رہے ہیں بند, دیکھو ہمارے پاس کتنا پانی ہے, ہم کھولیں بند کریں, تمہارے پاس پانی نہیں ہے. لائٹیں آن آف کر رہے ہیں, دیکھو ہمارے پاس بجلی ہے, ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں روشنی میں بیٹھے ہیں, آپ کے پاس بجلی. مذاق ان کا بنا رہے ہیں. مذاق بنا رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. مگر انہیں اپنا وقت نہیں یاد. مگر انہیں اپنا وقت نہیں یاد. ایک وقت تھا جب ہم سوال بھی کرتے تھے کہ واقعی ہٹلر نے اتنا ظلم کیا یہودیوں کے اوپر, تو یہ کہتے تھے آپ ہولوکاسٹ ڈینائر ہو, آپ کتنے ظالم ہو, ہمارے جو دادی دادا تھے ان کے اوپر اتنا زیادہ ہٹلر نے ظلم کیا, آپ ہمارے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتے ہو. ہم ان کے اوپر سوال بھی کرتے تھے تو وہ ہمیں اٹیک کرتے تھے. اب آپ نے فلسطینیوں کا مذاق اڑایا ہوا, ہم سوال کرتے تھے تو آپ کو وہ چڑھتے تھے, غصہ آپ کو چڑھتا تھا, مگر روب آپ کا اتنا تھا. ٹھیک ہے. مگر اب دیکھو آپ فلسطینیوں کے ساتھ آپ نے ان کا مذاق بنایا ہوا ہے, ان کی ویڈیوز بناتے ہو, ان کے اوپر ہنستے ہو, انہیں موک کرتے ہو. اپنا وقت نہیں یاد جب ہٹلر نے آپ کے ساتھ کیا تھا. ہٹلر نے کیا تھا, یہ آگے ظلم پھیلا رہے ہیں, کر رہے ہیں سارا کچھ. پر مجھے تو یہ بات, شاید آپ لوگ کہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, لیکن مجھے تو یہ بات, میں تو اس نتیجے پہ پہنچتی ہوں کہ اب ظلم جو وہ بیچارے سہ رہے ہیں فلسطین والے, ہم لوگ بہت دکھی ہیں ان کے بارے میں, ہر طرح سے دکھی ہیں. ہمارا چین سکون ختم ہو گیا ہے. بے شک ہم اپنے ادھر رہ رہے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں, ہم سے نہیں سہا جاتا. پر میں سوچتی ہوں یہ سب دنیا پہ ظلم ہوگا, بلکہ ہو رہا ہے, اندر ہی اندر ہو رہا ہے, اور یہ سب ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے, جہاں جہاں مسلمان ہیں, جہاں جہاں انسان ہیں, سب کو چاہیے ہم اٹھیں, ان کی فلسطین والوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو بھی سنبھالیں, اپنی بھی وہ کریں کہ ہمارا بھی یہی ہوگا. اب یہ جو کر رہے ہیں نا, اس کا اثر سب دنیا پہ پڑ رہا ہے. اب ادھر ادھر ہر آئے دن بندوں کو بندے مار رہے ہیں, ان میں کوئی وہ انسانیت ہے ہی نہیں ہے. جو کوئی کسی پیسوں کے اوپر جھگڑا کر رہا ہے, کوئی نہ کوئی یہ آگے رکھ کے نا اندر سے بندوں کے ساتھ ضد, ادھر بات ہوئی ادھر گولی چلائی, بندہ مر گیا. 1 سیکنڈ میں بندوں کو احساس ہی نہیں ہے. احساس مر رہا ہے لوگوں کے دلوں میں. ہم لوگ دور ہیں لیکن ادھر ادھر ان یہودیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. زیونی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے.
ظلم ہو رہا ہے. اب یہ نہ سوچو کہ ہم ان کے اوپر دیکھ کے آنسو بہا رہے ہیں یا پریشان ہیں، لیکن یہ ہر طرف ان کا جو ہے نا چیز وہ پھیل رہی ہے، لوگوں میں انسانیت ختم ہو رہی ہے. پلیز ان کے لیے کچھ کرو اور نظر رکھو اپنے اوپر بھی کہ انہوں نے پیسے کے بل بوتے پہ کتنا ظلم پھیلایا. یہ ایک ہی، اگر آپ کو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دشمن سے بھی سیکھیں. ہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے ابلیس کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ ابلیس کے اندر کتنا غرور تھا. غرور تھا. ٹھیک ہے، کہ اس نے آدم علیہ السلام جھکنے سے اس نے سجدہ انکار نہیں کیا، سجدہ کر انکار کیا. ٹھیک ہے، سو اپنے دشمن سے بھی سیکھنا چاہیے. سیکھنا چاہیے. ان کا یہ یہودیوں کی کمیونٹیز کیوں اتنی زیادہ مضبوط ہیں؟ وہ پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کدھر سے، کس ملک کے یہودی ہو. انہیں صرف یہ پتا ہے کہ آپ تورات کو مانتے ہو اور آپ یہودی ہو. ٹھیک ہے، ہمارے میں یہ ہے کہ تمہارا فرقہ یہ ہے، میرا فرقہ یہ ہے، تم یہاں کے ہو، تم وہاں کے ہو. ہمارا میں یہ تو میں لگی رہتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ فرقہ جو بھی ہو، نیشنلٹی جو بھی ہو، آپ مسلمان ہو. مسلمان یہودیوں کی طرح اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ یہودی نہیں بادر کرتے آپ کون سے ملک سے آئے ہو یا کتنے امیر ہو کیا. انہیں صرف یہ کہ یہ یہودی ہے، یہ میرا بھائی ہے. ٹھیک ہے، بزنس میں اسے پریفر کروں گا، میں اسے چوز کروں گا. میرے پاس جتنے بھی آپشنز ہوں گے میں نے اس کے پاس بزنس جا کے اپنی لے کے جانی ہے. ہمارے میں یہ ہوتا ہے نا، بہت افسوسناک بات ہے. ہمارے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان رہ کے آئی ہو، آپ نے دیکھا ہے رمضان ہوتا ہے کیسے پرائسز ہائک کرتے ہیں، ہر چیز کی قیمت کیسے ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. انہیں احساس نہیں ہوتا کہ لوگوں نے رمضان میں روزے رکھے ہوئے، بھوکے ہیں وہ. ہم ایسا ظلم نہ کریں، نہیں، صحیح پرائس رکھیں، صحیح پرائس رکھیں. کووڈ لاک ڈاؤن ہوا تھا، یہاں کے جتنے بھی سپر مارکیٹس تھے انہوں نے پرائس لاک کی ہوئی تھی کہ پرائس قیمتیں نہ بڑھانا. مگر جب آپ پاکستانی دکانوں پہ جاتے ہیں وہاں پہ انہوں نے آٹے کا بیگ جو 10 پاؤنڈ کا تھا انہوں نے 25 پاؤنڈ کا لگایا ہوا تھا. کیا جی، پیچھے سے مہنگا آتا ہے، پیچھے سے مہنگا آتا ہے. مگر انہیں دھمکاؤ کہ ہم آپ کی ویڈیوز بنا کے آن لائن دکھائیں گے کہ آپ کتنا ظلم کر رہے ہو. نہیں 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 نہیں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ خود زیادتی کر رہے تھے، خود ظلم کر رہے تھے. ہمارے مسلمانوں میں یہ کیوں ہے؟ کلمہ بھی آپ پڑھیں، نماز بھی 5 وقت پڑھیں، ٹھیک ہے، روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی رکھیں، حج بھی کریں، عمرے بھی کریں. مگر آپ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ بھی میرا بھائی ہے، میری بہن ہے اسلام میں ان کے ساتھ انصاف کروں. ہمارے لوگوں میں یہ کیوں نہیں ہے؟ تبھی تو یہ حالت ہو گئی ہے نا. دیکھو اب فلسطین وہ ملک ہے، ادھر ادھر کتنے عرب ممالک ہیں، لوگ گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. مگر جو ہماری حکومتیں ہیں وہ اتنی خریدی ہوئی ہیں، وہ اتنی بکی ہوئی ہیں. ان کے دل میں ڈر ہے نا، پتہ نہیں ان کے پاس تو کچھ ہے، کیونکہ پیسے تو بینکنگ تو ان کے پاس ہے نا، بینکنگ ان کے پاس ہے نا. اب کچھ سال پہلے لوگ کرپٹو کرنسی کے اوپر کتنا پاگل ہوئے تھے، ڈیجیٹل کرنسی جس کا کوئی پیسہ کیا جی ہمارے بینکوں سے چھٹکارا پڑ جائے گا اگر ہم بٹ کوئن سے چیزیں خریدیں یا ایتھیریم سے یا ڈوج کوئن سے یہ چیزیں خریدیں. مگر انرجی کمپنیز کس کے پاس ہیں؟ اگر آپ کا ابھی اکاؤنٹ بند ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر بجلی چلی جائے اور کوئی بھی آپ کا اکاؤنٹ یا کسی طریقے سے جا کے آپ کا ہیک کر دے، آپ کا جو آن لائن والیٹ ہے سارا خالی کر دے، آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ بینک ان کے ہاتھ میں اس لیے کیونکہ بینک جو ہے کہ کنٹرولنگ سسٹم ہے. اگر وہ صبح کو اٹھیں اور وہ ایک دن ڈیسائیڈ کریں، نیوز پہ آپ دیکھیں کہ سب پاکستانیوں کو انہوں نے آتنکواد لیبل کر دیا ہے، یا وہ آپ کے اوپر شک کریں، آپ نے کچھ آن لائن کچھ دیکھا یا کچھ کیا ہے، وہ آپ کے اوپر ڈاؤٹ کریں، شک کریں کہ یہ بندہ جو ہے از اے تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی، یہ بندہ جو ہے خطرناک ہے، 1 سیکنڈ میں نا وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ بند کر سکتے ہیں. 1 سیکنڈ میں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا کنٹرول ہے؟ ہمارے پاس کچھ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں جا کے الیکشن جب ہوتے ہیں بھاگے ہوئے جاتے ہیں، اپنے چھوٹی چھوٹی ووٹس لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے جا کے لیبر پارٹی کو دینی ہے، ہم نے جا کے ان کو دینا ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. تو کہاں پہ لیبر پارٹی مسلمانوں کے ساتھ ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے ٹونی بلیئر نے کیا کیا تھا افغانستان کے ساتھ؟ کیا جی ہم نے جا کے ان کو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھتے ہیں نا کہ جی ہم ووٹ ڈالیں گے تو ہماری آواز سنائی دی جائے گی. انہیں پتہ نہیں ہے جو اصل میں سسٹم چلاتا ہے نا وہ حکومتیں نہیں چلاتی، حکومتوں کے پیچھے وہ چلاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں بینکس ہیں اور پیسے ہیں، اور وہ ہیں یہ زایونی.
یہ انہوں نے ووٹوں کا کہہ کے لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے. کرنا انہوں نے وہی کچھ کیا ہے. الیکشن تقریباً سارے ہی رگڈ ہے. آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں لوگوں میں اب اویئرنیس ہے کہ ہم نے بوائے کرنا ہے. یہ پروڈکٹ جانسن اینڈ جانسن اسرائیل سپورٹر ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے ان جانسن اینڈ جانسن کے کوئی پروڈکٹ نہیں لینے, مگر جانسن اینڈ جانسن نے بھی ویکسین بھی بنائی تھی جس کے لیے لوگوں نے کھڑے ہو کے خود بخود اپنے بازو میں ڈلوائی تھی. اب لوگ بوائے کر رہے ہیں فلسطین کو دیکھ کے, بہت اچھی بات ہے, مگر یہ پورا نظام جو ہے نا زایونی ہے. یہ نظام امام مہدی کا انتظار کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہونا ہے, جس نظام میں ہم گھسے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, نظام کی بات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ ادھر یہ ہوا جی ادھر وہ نہیں, جو فل سسٹم ہے وہ دیکھو وہ کون چھپ کے چلا رہا ہے. اب بات کافی لمبی ہو گئی ہے, بات کافی لمبی ہو گیا ہے نا, کیونکہ باتوں سے کئی باتیں نکلی ہیں. لوگ ٹھیک ہے, لوگ پتہ نہیں سنیں گے تو کیا سوچیں گے, لیکن میرا کہنے کا مطلب سنیں گے تو کیا سوچیں گے, مگر سوچیں تو صحیح. نہیں, میں یہ کہتی ہوں نا کہ یہ دکھ تو اپنی جگہ ہے, دکھ بہت ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ یہ دکھ بنا کیسے ہے, ان لوگوں پہ آیا کیسے ہے, کیا کیا ان کی بنیادی طور پہ یہ جو باتیں ہیں, یہ جو انہوں نے چلاکیاں کی ہیں, بےایمانیاں کی ہیں, اس چکر میں سب کو لپیٹ لیا ہے, ان کے بارے میں سوچیں. جو ہم لوگ بھی کئی جگہ پہ اس طرح کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں ہے, ہم تو آئے یہی کر رہے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن یہ دیکھیں کہ ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا کیا کیٹیگریاں استعمال کر کے پوری دنیا کے اوپر قابو سب دنیا کو کر لیا ہے. یہ بات سوچیں. ٹھیک ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی غیب سے, اب تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی غیب سے ان کی مدد کرے, یا ان کے جو ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر قید ڈالے تو مسئلہ ان کا صحیح ہوگا, یا اللہ تعالیٰ وہ کچہری لگائے جس پہ سارا کچھ فیصلہ ہو کہ یہ بے ایمانی کس طرح لوگوں نے کی ہے اور ان بیچاروں پہ اتنا ظلم کیا ہے, تو وہی بات ہو سکتی ہے. باقی تو دعا ہی ہے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے اور ان کے اوپر رحمت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کرے اور ان کے دکھوں کا مداوع کرے. آمین. تو آپ بھی دعا کرنا اور ان باتوں پہ غور کرنا کہ یہ چکر کیا ہے, آخر بات کیا ہے, اس بمر میں سارے کیوں پھنس گئے ہیں. ہم لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں پھر کہوں گی اس کا اثر سب کے اوپر ہو رہا ہے, سب کے اوپر ہو رہا ہے. بے شک ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیچارے ادھر فلسطین میں سب کچھ سہ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ سب کے اوپر اثر ہو رہا ہے, اور کیسے ہو رہا ہے اس بات کے اوپر غور کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا اور ضرور بتانا کہ میں نے یہ ٹھیک کہا ہے یا کس طرح بات ہوئی ہے. تو اللہ حافظ.